خطیب اہل سنت فاضل ذی شان مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اویس رضا قادری اتاری صاحب اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ آپ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ مناظر اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اویس رضا قادری اتاری سے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل الارض والسماء وبینہما فی 6 ایام والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان لله الحمد الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين به نبي المجتبى والصلاة والسلام على نبيه خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله یہ کہتی تھی گر گر جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گر گر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ سب میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ یہ کہتی تھی گر گر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گر گر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ بعد از حمد و ثنا حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم نبی غیبدان سرور سروراں سید انس و جاں سیاح لا مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں ہدیہ درود و سلام کے بعد
مبارکباد کے مستحق ہیں اس مسجد کے لوگ، محلے کے لوگ، گلی کے لوگ، خصوصاً اس مسجد کے امام و خطیب جناب حضرت علامہ مولانا قاری خلیل الرحمان صاحب دامت برکاتکم العالیہ، کہ جنہوں نے اس محفل پاک کو ترتیب دیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جس گلی میں، جس محلے میں، جس گھر میں محفل میلاد ہوتا ہے، سارا سال اللہ کریم اس گلی محلے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ رزق میں جس گھر میں محفل میلاد ہوتا ہے اس گھر والوں پر رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر، ولادت کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا چاہیے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پاک پیش کیا جاتا ہے، خود بھی سنتے ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رکے کے اندر لکھ کر فرشتہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے۔ تو وہ بندہ کہ جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، کتنا خوش نصیب ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا نام گیا ہے۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ، اور جو بندہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ وَأَسْقَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم ایسے بندے کا حشر شہیدوں کے ساتھ کرے گا۔ درود پڑھنے کے دنیا کے اندر بھی فائدے ہیں، آخرت کے اندر بھی فائدے ہیں۔ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ جو درود پڑھتا ہے میرے مصطفیٰ اس کے چہرے کو جانتے ہیں، چہرے کو پہچانتے ہیں، آوازوں کو سنتے ہیں۔ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کو نقل کیا کہ لما تجلی اللہ موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ کریم نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ڈالی، کانا یبصر النمل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی بصارت آ گئی، کانا یبصر النمل، وہ چونٹی کو دیکھ لیتے تھے، علی الصفاء من صفیرۃ من مسیرۃ عشرۃ فراسخہ، آج نظر کے اندر اتنا نور آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے کہ آپ اندھیری رات میں 10 میل بلکہ 30 میل کے فاصلے پر رینگتی ہوئی چونٹی کو دیکھ لیتے۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ڈالا کوہ طور پر، رب نے اپنا دیدار نہیں کروایا، مفسرین لکھتے ہیں 1 درہم کے برابر رب نے تجلی ڈالی، کوہ طور جل کر خاک ہو گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ایک تجلی کا اثر اتنا پڑا، حضرت ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی دیکھا نظر کے اندر اتنا نور آ گیا، اندھیری رات میں 30 میل کے فاصلے سے دور رینگتی ہوئی چونٹی دیکھ لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نہیں دیکھا، تجلی دیکھا، نظر اتنی دور تک چلی جاتی کہ 30 میل کے فاصلے پر رات کے اندر چونٹی دیکھ لیتے، اور نظر کے اندر اتنا نور آ گیا تجلی دیکھنے سے۔ جس حبیب نے معراج کی شب اللہ دیکھا اس کی نظر کا کیا عالم ہوگا۔ حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تجلی دیکھا، نظر کے اندر اتنا نور آ گیا، اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر 30 میل کے فاصلے پر چونٹی کی رینگنے کی آواز سن لیتے۔ دبیب النمل کا لفظ دوسری روایت میں، لیکن جو شفا میں ہے اس میں کانا یبصر النمل آتا۔ 30 میل کے فاصلے سے اندھیرے میں کالی چونٹی کو کالی پہاڑی پر رینگتا ہوا دیکھ لیتے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نور کا تجلی 1 درہم کے برابر دیکھا، تو جس نے ٹکی باندھ کر خود رب دیکھا اس نبی کی نظر کا کیا عالم ہوگا۔ جامع ترمذی ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا، میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا۔ اب صورت کیسی تھی؟
یا دیکھنے والا جانتا ہے یا دکھانے والا جانتا ہے، وہ لامکان کا عالم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے زمینوں کو اٹھا کر میرے سامنے، ان اللہ رفع لی الدنیا، اللہ نے دنیا کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے دنیا کے مشرق کو بھی دیکھ لیا، مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ جو نبی مشرق کو دیکھ لے، مغرب کو دیکھ لے، کیا گجراں والا دیکھنا اس سے دور ہے؟ تو ہم یہاں سے جو پڑھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پوچھا صحابہ کم بین السماء والارض، بتاؤ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ایک آسمان سے، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے، پھر اس کے اندر جو مٹائی ہے اس کا راستہ 500 سال کی راہ ہے، کل آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ کتنے ہیں؟ ان کے درمیان مٹائیاں کتنی ہیں؟ 7۔ کتنا ہوا؟ 14۔ 7 طبق اور 7 آسمان۔ اور اگر اس کو ہم جو ہے 500 سال کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو یہ بنتا ہے 1700 سال۔ 7ویں آسمان تک کا فاصلہ 1700 سال، اس سے آگے ہے جنت، سدرۃ المنتہا، اس سے آگے جنت۔ زمین سے 7ویں آسمان تک کا فاصلہ 1700 سال کی راہ ہے۔ کتنے سو سال کی؟ بولو 1700 سال کی۔ صحیح بخاری شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے دوران آپ نے ہاتھ بلند کیا، پیچھے کر لیا، جب سلام پھیرا صحابہ نے عرض کی رأینا کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ عین نماز کی حالت میں ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے کوئی چیز پکڑی، ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی اریت الجنہ، عین نماز کی حالت میں صحابہ مجھے جنت دکھائی گئی۔ لوگ کہتے ہیں نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، فلاں فلاں چیز سے بدتر ہے۔ تو صحابہ نے نماز کی حالت میں مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ رأینا کا، ہم نے آپ کو دیکھا، فی مقامی کا، آپ کی نماز کی جگہ پر، حد تناول تشین، آپ نے کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کی، وتقعقعت، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مجھے جنت دکھائی گئی تھی، اور میں نے جنت جب دیکھی ہاتھ ڈال کر میں ایک خوشہ دنیا کے اندر لے آنا چاہتا تھا، لیکن وہ رب کے رازوں میں سے ایک راز تھا، میں نے وہاں چھوڑ دیا۔ اگر میں اسے لے آتا تو تم رہتی دنیا تک اس پھل کو کھاتے، قیامت آ جاتی پھل ختم نہ ہوتا۔ اب جنت 1700 سال کے فاصلے سے دور، میرے مصطفیٰ ہاتھ بڑھائیں تو 1700 سال کے فاصلے سے دور چلا جاتا۔ جو نبی زمین پر بیٹھ کر 1700 سال کے فاصلے سے دور اپنا ہاتھ پہنچا سکتا ہے، وہ زمین کے نیچے جا کر عالم برزخ میں تھوڑے سے فاصلے پر اپنے غلاموں کا پڑھے جانے والا درود بھی سن سکتا ہے۔ آخر نہیں جی وہ جنت قریب آ گئی تھی، جب میں نے یہ حدیث پیش کی، نہیں جنت قریب آ گئی تھی، نبی تو وہاں تھے۔ میں نے کہا اگر جنت قریب آ گئی تھی تو پھر بھی مصطفیٰ کی شان ثابت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے میں مائک کے قریب جاؤں، ایک ہوتا ہے میں پیچھے ہوں اور مائک خود کہے تکلیف نہ کرو میں خود نیڑے ہو جانا۔ بتاؤ زیادہ فضیلت کس میں ہے؟ مائک خود چل کر میرے پاس آئے تو میرے مصطفیٰ کی اس سے بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ چلو ہاتھ نہیں پہنچایا مان لیتے ہیں، جنت خود چل کر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ تو جو نبی 1700 سال کے فاصلے سے بھی دور جنت میں اپنا ہاتھ پہنچا سکتے ہیں، مدینے سے کتنا فاصلہ، جہاز پہ جائیں تو 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں۔ جن خوش نصیبوں نے حج عمرہ کیا ہوا ہے، جو 1700 سال کے فاصلے سے دور ہاتھ پہنچا سکتا ہے، وہ 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے سے مشکل کشائی بھی کر سکتا ہے۔ یہ القول البدیع ہے۔ امام ابن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی کے استاد، امام سیوطی وہ 8ویں اور 9ویں صدی کے محدث، آپ کے متعلق امام شورانی لکھتے ہیں، امام سیوطی وہ محدث ہیں جن کو جاگتے ہوئے عالم بیداری میں 75 مرتبہ مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ خواب میں نہیں، عالم بیداری میں، پھر 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 75 مرتبہ دیدار ہوا ہے۔ یار خواب میں بھی 1 مرتبہ دیدار ہو جائے تو یہی فضیلت نمان جس جنے نے 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے عالم بیداری میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، اس کی شان کے کیا چرچے ہوں گے۔ تو یہ امام سیوطی ان کا استاد
امام سیوطی کے سامنے جب کوئی حدیث بیان کرتا آپ بتا دیتے حدیث ہے یا نہیں ہے. اس بات کو مولوی اشرف علی تھانوی کو قول کے طور پہ افاقات یومیہ میں نقل کیا گیا. یہ دیوبندیوں کا امام ہے. امام وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام سیوطی کے سامنے جب کوئی حدیث بیان کرتا آپ بتا دیتے حدیث ہے بھی یا نہیں بھی. اب لوگوں نے پوچھا حضور پہلے کبھی آپ نے نہ حدیث پڑھی نہ استاد سے سنی نہ آپ کو اس حدیث کا علم, پہلی مرتبہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی, آپ نے بتا دیا سرکار کا فرمان ہے یا نہیں ہے, یہ کسی نے گڑھ کر منسوب کر دیا ہے, آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ امام سیوطی کہتے ہیں حدیث سنتا ہوں, مدینے کی طرف منہ کرتا ہوں, اللہ سارے حجاب اٹھا دیتا ہے, سارے پردے اٹھا دیتا ہے, سامنے مدینے والا نظر آتا ہے, میں حدیث سناتا ہوں, حدیث سن کر اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں پتہ چل جاتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. اگر چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو جائے پتہ چل جاتا ہے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ہے بلکہ پڑھ کر کسی نے منسوب کر دیا گڑھ کر. اگر امام سیوطی 8ویں صدی کے محدث مصر کے قصبے سیوط میں بیٹھتے ہیں, نظر کرتے ہیں, اللہ حجاب اٹھا دیتا ہے, سامنے مدینے والا مدینے میں نظر آ جاتا ہے, امام سیوطی چہرہ دیکھ کر حدیث پڑھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں پتہ چل جاتا ہے سرکار کا فرمان ہے, چہرے پہ غصہ آ جائے پتہ چل جاتا ہے کہ گڑھ کر کسی نے منسوب کیا ہے. 8ویں صدی کے محدث کی یہ شان ہے کہ بیٹھا سیوط میں ہے اور دیکھ مدینے میں رہا ہے, تو دیکھو مصطفیٰ جو امام الانبیاء ہے ان کی نظر اور دیکھنے کا کیا عالم ہوگا. یہ شاگرد کی شان ہے تو استاد کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ امام سیوطی کے استاد ابن عبد الرحمن سخاوی اپنی کتاب القول البدیع کے اندر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 283 پر, کہتے محمد بن عبداللہ بن خیام کہتے ہیں قال دخلت یوما فی مغارۃ کعب, ایک دن میں غار کعب میں داخل ہوا, کو غار ہوگی جس کا نام کعب, فدللت الطریقہ, میں اندر گیا میں راستہ بھول گیا. جس طرح پرانے زمانے میں جو سلاطین ہوتے تھے, جو سلطان ہوتے تھے, انہوں نے اپنے جو ہے سرنگیں بنائی ہوتی تھی حفاظت کے لیے. اب نقشے کے بغیر یا اس کا راستہ جانے بغیر جو وہاں جاتا کھو جاتا, تو کہتے میں راستہ کھو گیا. وَإِذَا أَنَا بِالْخَادِرِ عَلَيْهِ السلام قَدْ رَأَيْتُ فَقَالَ لِي تَجُدُّ أَيْ أَمْشِي, کہتے وہاں مجھے ایک بابا ملا, وہاں مجھے ایک بابا ملا, وہ کہنے لگے, بابا کہنے لگا میرے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ. فَمَشِيتُ مَعَهُ, میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. فَظَنَنْتُ فَقُلْتُ لَعَلَّهُ خضر, کہتے میں نے دل میں سوچا ہو نہ ہو یہ بابا خضر علیہ السلام ہے. فَقُلْتُ مَا اسْمُكَ, میں نے کہا بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ قَالَ خضر بن عیشہ, کہا بیٹا میرا نام خضر بن عیشہ ہے, میرا نام خضر بن عیشہ ابو العباس ہے. رأیت معه صاحبا, کہتے وہی بابا نہیں تھا, میں نے دیکھا ساتھ ایک اور بابا بھی ہے, ایک اور صاحب. فَقُلْتُ لَهُ مَا اسْمُكَ, میں نے دوسرے سے پوچھا بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ فقال الیاس بن سام, کہا میرا نام الیاس بن سام ہے, میرا نام. فقلت رحمکم اللہ, میں نے کہا اللہ آپ دونوں پر رحم کرے. اب یہ دو بابے وہاں غار میں لینے کے آئے, یہ جو محمد بن خیام رستہ بھولا تھا اس کو رستہ دکھانے آئے. لوگ کہتے ہیں بابے مدد نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں ہمارے بابے اس طرح مدد کو پہنچتے ہیں. تو کہنے لگے رحمکم اللہ, اللہ آپ دونوں پر رحم کرے. مجھے یہ بتائیے اتنی لمبی آپ کی عمر ہے, حل رأیتکما محمدا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ دونوں نے محمد مصطفیٰ کی زیارت کی ہے؟ قالا, ان دونوں نے کہا نعم ہم نے زیارت کی ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. فقلت بعزت اللہ وبقدرتہ لتخبرانی شیئا حتی اروى عنکما, اب وہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی حدیث سناؤ کہ جو خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دونوں نے سنی ہو. میں جب کتاب میں نقل کروں میں کہوں میں نے سنی خضر علیہ السلام سے, خضر نے سنی ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم سے, میں نے سنی الیاس علیہ السلام سے, الیاس علیہ السلام نے سنی ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. درمیان میں ایک واسطہ ہو, ورنہ جب حدیث بیان کی جاتی ہے درمیان میں بڑی سندیں ہوتی ہیں. تبا تابی نے سنی تابی سے, تابی نے سنی تبا تابی نے صحابی سے, صحابی نے سنی مصطفیٰ سے. تو کہتے ہیں ایسی حدیث کوئی سناؤ جو میں کتاب میں لکھ سکوں کہ میں نے ڈائریکٹ سنی خضر علیہ السلام نے, انہوں نے سنی محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقالا, ان دونوں نے کہا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول,
ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من مؤمن صلی علی محمد الا نضر اللہ بہ قلبہ ونور اللہ عز وجل۔ تو وہ کہنے لگے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ جو مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے الا نضر اللہ بہ قلبہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بدلے سے رب اس کے دل کو زندہ عطا فرماتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے، نضارہ تر و تازگی بخشتا ہے، اس کا جسم تر و تازہ رہتا ہے جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا جو درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا نہ کفن مٹی میں ملتا ہے اور نہ ہی بدن مٹی میں ملتا ہے۔ جب درود پڑھنے والوں کی یہ شان ہے تو جس نبی پر درود پڑھا جاتا ہے ان کی کیا شان ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، آپ کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انی لاعرفہ حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفہ الان۔ فرمایا صحابہ میں مکے کے اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میری ذات پر درود پڑھا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا کرتا تھا، اب بھی جانتا ہوں۔ جب مدینے میں آگے تو مدینے میں آ کر اس پتھر کا تذکرہ چھیڑا، یارو جو نبی پر پتھر درود پڑھے میرے مصطفیٰ اس پتھر کو نہیں بھولتے، جو غلام درود پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کو کیسے بھول جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے کہ درود و سلام کا مہینہ ہے۔ اور مجھے ارشاد بھائی نے خصوصی طور پر کہا کہ آپ نے قرآن و حدیث سے میلاد النبی کا ثبوت بیان کرنا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بڑی مشہور آیت ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ایک تابعی کا قول اس تفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں اللہ کے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ قال ابو عالیہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے اللہ فرشتوں کی محفل سجا کر اپنے حبیب کی شان بیان کرتا ہے۔ اسی چیز کا نام میلاد ہے، وہ مجھے یاد نہیں رہا، بخاری گھر رہ گئی۔ اسی چیز کا نام میلاد ہے، رب فرشتوں کی محفل سجاتا ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجمع کی صورت میں، محفل کی صورت میں شان بیان کرنا، یہ رب کی سنت ہے۔ اگر یہ کوئی نیا طریقہ ہے، یہ بدعت ہے، تو پھر رب پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ پھر فرشتوں پر کیا فتویٰ لگاؤ گے جو رب کے حکم کے پابند ہیں؟ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک یومن ولدت فیہ وانزل علیہ، فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی اور اس دن میرا میلاد ہوا تھا۔ میلاد کی خوشی میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی میلاد منایا، صحابہ نے بھی منایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے وہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ یہ فقہ مالکی کے بزرگ ہیں، حضرت امام احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر ساوی کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، دوسری جلد ہے۔ امام ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سابقین انبیاء جو گزر چکے ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 1490 تفسیر ساوی جلد نمبر 2، کہتے ہیں ان سلیمان علیہ السلام لما فرغ من بنائی بیت المقدس، حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی بنیاد رکھ کر فارغ ہوئے تو کیا ہوا؟ عزم علی الخروج الی ارض الحرم، انہوں نے حرم کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ فتح جہز للمسیر واستصحب جنودہ من الجن والانس والطیر والوحوش، انہوں نے جب حرم کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو کیا کیا؟ اپنے ساتھ اپنا لشکر لیا، ان میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، درندے بھی تھے۔
اور جب وہ تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے فحاملتہم الریح، تو ہوا نے آپ کے تخت کو اوپر اٹھا لیا۔ آپ کا تخت اتنا بڑا ہوتا، آپ تخت پر منبر لگاتے، ساتھ آپ کے مصاحب ہوتے، لوگ ہوتے، اب ہوا نے تخت کو اٹھا لیا۔ فلما واف الحرم، جب ہوا حرم کے اندر تخت کو لے آئی، اقام ما شاء اللہ ان یقیما، حرم کے اندر جب تخت اترا وہاں آپ نے قیام کیا جتنی دیر اللہ کو منظور تھا۔ اب کیا کرتے؟ وکانا ینہر فی کل یوم طول مقامہ 5000 ناقۃ، جب حرم کے اندر ڈیرے ڈال لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے؟ ہر روز 5000 اونٹوں کو ذبح کرتے، وَيَذْهَبُ 5000 ثَوْرٍ، 5000 بیل کو ذبح کرتے، و20,000 شاة، 20,000 بکریاں ذبح کرتے۔ سلیمان علیہ السلام اتنا لنگر پکاتے، اتنا لنگر پکاتے، کیوں؟ وقال لمن حضرہ من اشراف قومہ، جب قوم کے سردار جمع ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے خطاب کرتے، خطاب کر کے کیا کرتے کہ یہ اتنے جو میں نے جانور ذبح کیے ہیں، بکریاں ذبح کی ہیں، اتنا لنگر پکایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، سلیمان علیہ السلام خطاب کرتے، ان ھذا المکان یخرج منہ نبی عربی صفتہ قضا و قضا، لوگو یہ اتنا انتظام میں ایویں نہیں کر رہا، ایک وقت آئے گا یہاں سے محمد عربی نکلیں گے، اللہ نے ان کو یہ صفت عطا کی ہوگی، وَيُعْطَ النَّصْرَ عَلَى جَمِيعِ مَنْ عَدَاهُ، مصطفیٰ کے ہاتھ پر رب ایسی نصرت رکھے گا کہ نبی کا نام سن کر آپ کے دشمن کانپ جائیں گے۔ قالوا بِأَيِّ دِینٍ يَدِینُ یا نبی اللہ۔ اب خطاب سننے والوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، اے سلیمان علیہ السلام، محمد مصطفیٰ کا دین کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق سوال پوچھ رہے ہیں، فرمایا لوگوں سنو، قال بدین اللہ الحنیفۃ، ان کا سیدھا دین ہوگا۔ پوچھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں فَطُوبَى لِمَنْ أَدْرَكَهُ وَمَنْ آمَنَ بِهِ، فرمایا خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کا زمانہ پایا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ مبارک امت محمدیہ کو سلیمان علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، ان کا زمانہ پایا، آپ پر ایمان لے آیا۔ زمانے سے ایک بات یاد آئی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے، ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ ایسی محفلیں حضور کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ موعظ نعیمیہ کے اندر یہ بات ہے، کیا ایسی محفلیں حضور کے زمانے میں ہوا کرتی تھی؟ حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، آپ نے اس بندے کی طرف دیکھا، کہا تو پوچھتا ہے مصطفیٰ کے زمانے میں ایسی محفلیں ہوا کرتی تھی؟ بتا یہ زمانہ تیرے باپ کا ہے، تو نے اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ کہا یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا ہے، گزرے زمانے بھی مصطفیٰ کے ہیں، قیامت تک آنے والا ہر زمانہ میرے نبی کا ہے۔ یہ جو محفل ہو رہی ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کے زمانے میں ہو رہی ہے۔ بِأَيِّ دِینٍ یدین یا نبی اللہ، فرمایا ان کا دین دین محمدی ہوگا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ سلیمان علیہ السلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بیان کر رہے ہیں، جس نے محمد مصطفیٰ کا زمانہ پایا، آپ پر ایمان لے آیا۔ اب لوگ سوال پوچھتے کم بیننا و بین خروجہ یا نبی اللہ، اے سلیمان علیہ السلام ہمارے اور مصطفیٰ کے زمانے میں کتنا وقت ہے؟ قال مقدار 1000 سنۃ، کہا 1000 سال بعد وہ محمد مصطفیٰ اس سرزمین پر پیدا ہوں گے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہا جس نے میرا خطاب سنا ہے ان لوگوں تک پہنچا دے کہ جو یہاں موجود نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ سَيِّدُ الْأَنبِيَاءِ وَخَاتَمُ الرُّسُلِ، فرمایا وہ نبیوں کے سردار ہوں گے اور خاتم النبیین ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ولادت سے 1000 سال پہلے حرم کے اندر آتے ہیں، آ کر کیا کرتے ہیں؟ لنگر پکاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ عام جگہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے محمد عربی محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ یہ تو وہ محفل ہے جس کے اندر سلیمان علیہ السلام لوگوں کو بیان کر رہے ہیں
کہ سلیمان علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ آئیں گے، یہ شانیں ہوں گی، ہم کہتے ہیں آ گئے، واقعی اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر جلوہ گر ہیں، آپ آتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد اور اپنی تخلیق کا تذکرہ خود بیان کیا صحابہ کے مجمع میں۔ پوچھتے ہیں صحابہ من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، صحابہ میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ شان اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، جب اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تخلیق کی، اللہ نے سب سے بہترین تخلیق میری کی۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیر فرقہ، پھر اللہ نے کائنات کے 2 گروہ بنائے اور سب سے بہترین گروہ میں مجھے پیدا کیا۔ پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، پھر اللہ کریم نے کائنات کے اندر قبیلے پیدا کیے، کائنات کے اندر جو سب سے شانوں والا قبیلہ تھا اس قبیلے کے اندر مجھے رکھا۔ ثم جعلہم بیوتن فجعلنی فی خیرہم بیتن، پھر قبیلوں کے اندر اللہ نے گھروں کو پیدا کیا، ان گھروں میں سب سے جو شان والا گھر تھا اس کے اندر مجھے پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجعلنی فی خیرہم بیتن فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتن، اللہ نے کائنات میں جب گھروں کو پیدا کیا تو سب سے بہترین گھر میں مجھے پیدا کیا، میں ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں اور آلو نسب اور گھر کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تخلیق کا تذکرہ، اپنی آمد کا تذکرہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر صحابہ کے سامنے کیا ہے۔ آمد مصطفیٰ کا بیان خود نبی علیہ السلام نے کیا۔ یہ جامع ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تخلیق کا واقعہ بیان کیا، تو اسی چیز کا نام میلاد مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرنا۔ ایک دن صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ ان کی مسند ہے، اس کی جلد نمبر 7 کے اندر روایت نقل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تھے، اچانک مسجد نبوی میں آتے ہیں، صحابہ کرام کے قریب ہوتے ہیں، صحابہ کرام کو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جلسے کی صورت میں بیٹھے ہیں، حلقہ لگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 16959، فرماتے ما اجلسکم، صحابہ جی جلسہ کس چیز کا ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، یا رسول اللہ یہ جلسہ اس چیز کا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں کہ جس نے ہمیں دین کا راستہ دکھایا اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم اللہ نے کیا، ہم آپ کی آمد کے سلسلے میں رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، صحابہ کیا قسم دیتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کیا قسم دیتے ہو اسی وجہ سے یہاں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ہم رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم آپ کی ولادت پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، یہ جو قسم میں نے لی ہے یہ شک کی بنیاد پر نہیں لی۔ یا رسول اللہ پھر قسم کیوں لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حجرے میں تھا، اتنے میں جبریل امین آتے ہیں، آ کر کہتے یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رب کی حمد کر رہے ہیں کہ آپ کو بھیج کر رب نے ان پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عام عمل نہیں ہے، قسم اس لیے لی کہ اس عمل پر ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، رب اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، رب اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ وہ محفل کس چیز کی تھی؟ وہ آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجایا ہوا تھا، آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجا ہوا تھا۔ المختصر یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو 8ویں اور 9ویں صدی کے محدث ہے۔ اس کتاب کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری کتاب اس موضوع پر لکھی کہ میلاد النبی جائز ہے اور منانے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔
یہ پتہ چلا 9ویں صدی کے اندر بھی اس طرح کی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ یہ 6ٹھی صدی کے محدث مولد العروس امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کی اس صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں کہ وَجَعَلَ لِمَنْ فَرِحَ بِمَوْلِدِهِ حِجَابًا مِنَ النَّارِ وَسِتْرًا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے، یہ جو خوشی مناتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، یہ خوشی منانا اس بندے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گا، حجاب بن جائے گا۔ کان المصطفیٰ لہ شافعا و مشفعا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے جو میلاد مناتا ہے۔ وَأَخْلَفَ اللَّهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ وَأَخْلَفَ اللَّهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشْرًا، اللہ کریم قیامت کے دن ہر ایک درہم کے بدلے اسے 10 درہم کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ بار بار اشارے ہو رہے ہیں، عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے ارشاد بھائی سے عرض کی تھی کہ آپ 10 منٹ بعد جماعت کروا لیجئے، کیونکہ عشاء کا وقت تو فجر تک ہوتا ہے۔ فقط ایک روایت پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ عشاء کی اذان اور جماعت کا سلسلہ زندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں قدم رکھا تو قریش نے ایک اجلاس رکھا جو کافر تھے، اور اس میں وکانت قریش جعلت 100 من الابل لمن یحظ النبی اللہ، انہوں نے یہ کہا کہ جو محمد مصطفیٰ کو قید کر کے ہمارے پاس لائے گا 100 اونٹ انعام کے طور پر اسے ملے گے۔ جب یہ خبر بریدہ اسلمی تک پہنچی جو غضب کا شاہ سوار تھا، فرقب بریدہ فی 70 راکبا من اہل بیتہ من بنی سہم، اس نے قبیلہ بنی سہم سے 70 سوار ساتھ لیے جو کمال کے جنگجو تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے 70 کا لشکر لے کر نکل پڑا۔ فلاقیہ نبی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب راستے میں ٹاکرا ہوا، فقال نبی اللہ من انت، فقال نبی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کون ہے تو؟ اس نے کہا قال انا بریدہ، میرا نام بریدہ ہے۔ فالتفت النبی الی ابی بکر الصدیق، یا ابا بکر بردہ امرنا وصلح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کی طرف دیکھ کر کہا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اس معاملے میں صلح ہو جائے گی۔ اب بریدہ اسلمی نہیں جانتے کہ جن کو میں پکڑنے کے لیے آیا ہوں وہ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ اب ثم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، ممن انت، کس قبیلے کے ساتھ تعلق ہے؟ قال من اسلم، بنی اسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ فقال رسول اللہ لابی بکر سلمنا، پھر ابو بکر کی طرف دیکھا اور کہا سلامتی والا معاملہ۔ ثم قال ممن، پوچھا کس کی اولاد میں سے ہو؟ قال من بنی سہم، کہا بنی سہم کی اولاد میں سے، سہم کہتے ہیں تیر کو۔ قال خارج سہموں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھا اور مسکرائے، فرمایا، اور اس کو دیکھ کر فرمایا بنی سہم کی اولاد سے؟ پوچھا ہاں، فرمایا ابو بکر تیر کمان سے نکل چکا ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ فقال بریدہ للنبی من انت، اب بریدہ اسلمی 70 سواروں کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہو کر آیا، اب پوچھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے من انت، آپ کون ہیں؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا پوچھتا ہے میں عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ ہوں۔ جب اتنی بات کہی بریدہ اسلمی نے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف نظر ڈالی، نظر ڈال کر کہنے لگا اے میرے جنگجوؤں، ہتھیار نیچے پھینک دو، سروں کو جھکا لو، کلمہ پڑھو، مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ پہلے آیا تھا دشمن کی نظر سے دیکھا، ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ میرا کلمہ پڑھو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی دعوت تو نہیں دی، لیکن جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار کروایا تو بریدہ سن کر کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ بریدہ اسلمی جو آپ کو قید کرنے کے لیے آیا تھا، یا رسول اللہ آپ کی زلف کا اسیر ہو کر مدینے واپس جائے گا۔ اب کہتے ہیں یہ 70 کا لشکر مصطفیٰ کے پیچھے آ جائے، وہ 70 کے 70 مصطفیٰ کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ اب بریدہ کہتے ہیں لا تدخلوا مدینہ الا ومعک لواء، یا رسول اللہ اب ہم مدینے نہیں جائیں گے، لیکن ایک کام کریں گے۔ کیا؟ حضرت بریدہ اسلمی کیا کرتے ہیں؟ فحل امامتہ ثم شدہا فی رمح ثم مشى بین یدیہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لا تدخلوا مدینہ تھا، اب ہم اس طرح مدینے میں داخل نہیں ہوں گے تو کیا فحلا امامتہ، حضرت بریدہ اسلمی نے اپنا امامہ اتارا، امامہ اتار کر کیا کیا درمیان سے پھاڑا، درمیان سے امامہ پھاڑ کر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں فشدہ فی رمحن، نیزے کے اوپر امامہ چڑھا کر ایک جھنڈا بنا لیتے ہیں۔ اب وَمَشَا بَيْنَ يَدَيْهِ، بریدہ اسلمی مصطفیٰ کے سامنے آگے آگے جھنڈا پکڑ کر نکلتے ہیں، 70 سوار پیچھے پیچھے جلوس نکلتا ہے، مدینے میں داخل ہوتا ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں سائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدام على الطرق ينادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ حضرت بریدہ اسلمی نے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، 70 افراد پیچھے، جلوس آ رہا ہے مدینے میں، مسلمان مدینے کے جو صحابی تھے گلیوں میں پھیل گئے، جو بچے تھے گلیوں میں پھیل گئے، اب گلیوں میں جھنڈا جلوس اور نعرے لگ رہے ہیں مدینے منورہ کی گلیوں میں۔ کیا نعرے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ مدینے کی گلیوں میں 12 ربیع الاول کا دن ہے، پیر کا دن ہے، صحابہ کا جلوس ہے، بریدہ اسلمی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، گلی کے اندر پھر رہے ہیں، پھر کر یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ جلسہ، یہ جلوس، یہ نعرے، یہ محفلیں یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ وہ جلوس ہے جو 12 ربیع الاول کے دن صحابہ نے مدینے کے اندر نکالا تھا۔ یہ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ تو یہ جھنڈے، یہ جلوس، یہ محفلیں، ان سب کی اصل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے نماز کو بھی اپنا ذکر کہا، اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی اپنا ذکر کہا۔ ہم جس طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے گج وج کے مناتے ہیں، اسی طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اپنانی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب کون سا عاشق یہ نہیں چاہے گا کہ میرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے؟ تو نبی کریم جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا عمل دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے ہر رات کو، بعض میں ہر ہفتے کو امتیوں کے اعمال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر نیک عمل زیادہ ہوں تو خوش، اگر ان میں برائیاں ہوں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم میلاد مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اپنائیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، گزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔